دوستو آج ہم بتائیں گے کہ ایک بدکار عورت پہ ایک ولی اللہ کیسے عاشق ہو گئی۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ ریڈ بٹن پہ کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے HF نیٹ ورک کے سبسکرائبر ضرور بنیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ اللہ نے اس کو حسن و جمال خوب دیا تھا اور وہ بدکاری بھی انتہا کر جاتی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا تھا، پھر ایک تخت بنایا۔ وہ بن سنور کر ایک ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی اور اس کے ساتھ غلط تعلقات رکھنے والے شہر کے امراء تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی۔ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرے اور گزرتے ہی اچانک اس کی نظر اٹھی تو اس بدکار عورت پر جا پڑی، اور اس بدکار عورت کی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ مراقبے میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن اس کا خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیفیں بھی پہنچائی اور کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ یہاں تک کہ اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان ہی نہیں چھوٹتی تو میں جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس تھوڑا سا سامان تھا، اس نے اس سامان کو بیچا اور اتنا پیسہ جمع کیا جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس بدکار عورت کے پاس آیا اور اسے پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا اور بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاروں کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میری اللہ مجھے اس بدکار عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ خیال دل میں آیا کہ اللہ کا درد دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا، اور عورت پوچھتی ہے تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب چارپائی پر اس طرح آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا اچھا میں چلتا ہوں۔ عورت نے کہا تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی میں رہتا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چل پڑا۔ وہ چلا تو اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہو گئی اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہ کا مرتکب ہونے والی ہوں، خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی، ندامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ جانتا تھا، وہ ایسے نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بیوقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو
بیوقوف ہوتے ہیں جن کو ڈھنگ ہی نہیں پیغام پہنچانے کا۔ اس خدا کے بندے نے جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنا آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے، ان کا کیا تعلق اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہا کہ اسے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کے کہا کہ میں نے جو بات کہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہوئے، وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ میرے بدکاریاں ایسی ہے کہ اللہ مجھ سے پہلے ہی ناراض تھا، اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، میرے لیے تو اب دنیا میں ہی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جو اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ آتا نہیں تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ دل سے یہ کہہ رہی ہوگی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، خدا میرا کوئی نہیں، اللہ میرے کوئی نہیں تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہے وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ دوں کہ چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھیں کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں۔ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں پر اس کی خادمہ بن کر رہوں کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے اس بستی میں پہنچی اور گھر والوں سے کہا میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے ذکر و عبادات کا معمول ہے، وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا۔ یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنی بیٹھی تھی تو اچانک نوجوان نے دیکھا، کھولا تو اچانک اس کی نظر اس عورت پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کو دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا جب میں نے مصلی کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ وہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آیا، یہ میں نے تو بڑی مشکل سے اس کا تصور اپنے دل سے نکالا تھا۔ نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر اس کے گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بڑا ہی غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی، تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر پہلے ہی یہ عورت ایسی رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنی نکاح میں قبول کر لوں گا۔
चुनांचे उस औरत ने उस शख्स से निकाह कर लिया और उस औरत को अल्लाह ने 7 बेटे अता फरमाया और वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत अगर तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 औलिया की माँ बना देते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा रहमान और रहीम है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।